سوچو ایک ایسا گھر جہاں رات کے اندھیرے میں چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جہاں دیواریں زندہ لگتی ہیں، جہاں لوگ آتے تو ہیں مگر سبھی واپس نہیں جاتے۔ 1970 میں ایک فیملی، کلیرا اور فل ڈینڈی، اپنے 5 بچوں کے ساتھ نیو یارک کے ایک چھوٹے سے گاؤں ہنسڈیل میں شفٹ ہوئے۔ انہوں نے ایک پرانا فارم ہاؤس رینٹ پر لیا، سوچا شانتی کی زندگی گزاریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک بھوتیا گھر میں گھس رہے ہیں۔ یہ بات 1970 کے قریب کی ہے۔ نیو یارک کے شہر بفیلو سے ایک خاندان، کلیرا ڈینڈی، اس کا شوہر فل اور ان کے 4 بچے، ایک نئی زندگی کی امید لے کر ایک پرانے فارم ہاؤس میں آ بسے۔ یہ فارم ہاؤس ایک سنسان پہاڑی پر تھا، میک مہن روڈ کے پاس، ایک گاؤں جس کا نام تھا ہنسڈیل۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، مگر ڈینڈی فیملی اس بات کو اگنور کرتی رہی۔ لیکن ڈینڈی فیملی کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے صرف ایک نیا گھر نہیں بلکہ ایک بھوتوں کا مزار کرائے پر لے لیا ہے۔ یہ گھر 1853 کے آس پاس بنایا گیا تھا، 19ویں صدی کے دور میں جب نہ بجلی تھی نہ فون تھا۔ اس وقت ایک سنسان پہاڑی رستے پر تھا ایک اکیلا گھر جو سٹیج کوچ سٹاپ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ گھر سفر کرنے والوں کے لیے چھوٹی سی راحت کا ذریعہ تھا۔ مسافر رات کاٹتے، گھوڑے چین لیتے اور پھر صبح روانہ ہو جاتے، لیکن سب مسافر واپس نہیں جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اس جگہ کا اصلی مالک ایک خونی شخص تھا۔ باہر سے تو وہ مسکراتا، لیکن اندر سے وہ درندہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ مسافروں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتا تھا، اور ان کی کچھ لاشیں اب بھی زمین کے نیچے ہیں یا پھر جاگ چکی ہیں۔ لیکن فل کو یہ جگہ پسند آ گئی، دور شہر کے شور سے، ایک پیسفل زندگی کے لیے پرفیکٹ تھی۔ لیکن جیسے ہی فیملی نے پہلا قدم اس زمین پہ رکھا، ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ گھر کا دروازہ خود بخود کڑک کرتے ہوئے کھلا، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو خوش آمدید یا شاید خدا حافظ۔ کچھ پہلے دن نارمل گزرے۔ ڈینڈی فیملی نے سوچا کہ اب ان کی زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ بچے لان میں کھیلتے، مستیاں کرتے، کلیرا گارڈننگ کرتی اور فل گراج میں کام میں بزی رہتا۔ مگر ہر رات جب اندھیرا ہوتا گھر کچھ اور بن جاتا۔ ایک رات کلیرا نے آواز سنی اوپر کے فلور سے، جیسے کوئی دھیرے سے سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ لیکن جب فل چیک کرنے گیا، اوپر کوئی نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا محسوس ہوا، ایک ٹھنڈا جھونکا، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو بالکل قریب سے۔ اگلے دن کلیرا کچن میں برتن دھو رہی تھی جب پیچھے رکھا ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ سٹیٹک نوائز کے بیچ سے ایک آواز آئی، گیٹ آؤٹ۔ اس وقت کلیرا نے سوچا یہ کوئی سگنل ایشو ہوگا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ریڈیو تو ان پلگ ہے، تب سمجھ آیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دیوار پہ لٹکا ہوا فوٹو فریم بھی زمین پر آ گرا۔ دروازے بنا کسی وجہ سے ٹھک 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 بند ہونے شروع ہو گئے۔ اور ایک دن جب کلیرا نے بیڈ روم کا پردہ کھولا، اس نے سامنے ونڈو کے باہر دیکھا ایک عورت سفید ڈریس میں ہوا میں تیرتی ہوئی۔ اس کا چہرہ دھندلا، آنکھیں کالی اور گہری۔ بچے بھی چلانے لگے۔ ایک نے کہا، مما کوئی آدمی رات کو میرے بیڈ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں پوری کالی ہوتی ہیں اور وہ کچھ بولتا نہیں، صرف گھورتا رہتا ہے۔ اور تبھی ڈینڈی فیملی کو سمجھ آیا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کوئی نارمل ہنٹنگ نہیں تھی، وہ صرف کسی بھوتیا سائے کا کھیل نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ پرانا اندھیرا۔ یہ صرف اندیشہ نہیں تھا، یہ پہلا اشارہ تھا کہ یہ صرف کوئی پرانا گھر نہیں بلکہ یہ کسی اور کا مقام ہے جو واپس آ گیا ہے اپنے اگلے شکار کی تلاش میں۔ 1974 کا سال، گھر اب انسانی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ کلیرا ہر وقت پریشانی میں رہتی تھی، بچے رات بھر چلاتے تھے اور فل ہر دن کمزور اور تھکا ہوا لگتا، جیسے کسی نے اس کی روح چھین لی ہو۔ تب انہوں نے کانٹیکٹ کیا فادر الفونسو ٹرابولٹ سے، جو ایس ٹی برون وینچرز یونیورسٹی سے ایک ایکسپیرینس کیتھولک ایگزارسسٹ تھے۔ جب فادر ٹرابولٹ گھر میں گھسے، ان کا پہلا جملہ تھا، یہاں صرف انریسٹ نہیں، کچھ اور بھی ہے، کچھ جسے ہم کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ رات کے اندھیرے میں ایگزارسزم شروع ہوا، لیٹن پریئر گونج رہی تھی، کینڈل کی لو ہل رہی تھی، اور تبھی گھر کی دیواریں کانپنے لگیں۔ اچانک چھت سے لٹکا ہوا فانوس زور سے ہلنے لگا، جیسے کسی نے اسے جھٹکا دیا ہو۔ کچن کے دراز خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے، اور تبھی پچھلے کمرے سے ایک عورت کی چیخ سنائی دی، لیکن گھر میں تو صرف وہ 4 لوگ ہی تھے۔ فادر ٹرابولٹ نے کہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہاں نہیں چاہتا کہ میں یہ ریچول پورا کروں۔ اور تبھی ایک انویزیبل فورس نے فادر ٹرابولٹ کو زمین پر پھینک دیا۔ اس کا ہاتھ جلا ہوا لگنے لگا، جیسے کسی نے ایسڈ ڈال دیا ہو۔ ایگزارسزم فیل ہو گیا۔
اور اگلے کچھ ہفتوں میں ہنٹنگ اور بھی وائلنٹ ہو گئی۔ ایک دن کلیرا نے اپنی ڈائری میں لکھا، مجھے لگتا ہے یہ گھر ہم سے بھی زیادہ زندہ چیز بن گیا ہے، اور یہ ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس میں روح ہو۔ یہ کوئی بھوت نہیں تھا، یہ گھر خود ایک زندہ اینٹی بن چکا تھا جو صرف ایک چیز چاہتا تھا، ڈینڈی فیملی کا سلو فزیولوجیکل ڈسٹرکشن۔ جب ہنٹنگ اپنے پیک پر تھی، کلیرا نے ایک لوکل ہسٹورین سے کانٹیکٹ کیا، مسٹر ٹیم شاہ۔ اس نے جو بتایا اس نے سب کو ہلا دیا، لیکن سب کے لیے ایک وارننگ بن گیا۔ تمہارا مسئلہ صرف گھر نہیں، تمہاری زمین ہی شرابتی ہے۔ اس نے بتایا یہ جگہ پہلے ایک نیٹو امریکن ایگزیکیوشن سائٹ تھی، یہاں ریچول کلنگ ہوتے تھے، یعنی کسی قانون یا قبیلے کے رول کے مطابق لوگوں کو مار دیا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن ابھی بھی اس زمین کا خون پینا ختم نہیں ہوا۔ 1800 سینچری کی مڈ میں ایک چھوٹی سی سیٹلمنٹ بنی تھی یہاں۔ تب کے لوکل لوگ کہتے تھے جب بھی کوئی نیا آتا ہے اس کا چہرہ اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے اور اس کی آتما کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے چانٹنگ اور ڈرم بیٹ سنے، بالکل ویسے ہی جیسے کلیرا نے 1973 میں اپنے بیک پورچ سے سنے تھے۔ وہ کہتی تھی جب میں ان آوازوں کو سنتی تھی لگتا تھا کسی نے مجھے اندر سے کھینچ لیا ہو۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنے پورچ کے نیچے ایک شکار کی گئی اینیمل باڈی دیکھی، نہ ہیومن بائٹ تھا نہ اینیمل کلا، لیکن سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی اس کے اوپر اینسینٹ بلڈ سمبل بنے ہوئے تھے۔ یہ صرف ایک ہنٹڈ ہاؤس نہیں تھا، یہ ایک صدیوں پرانی بیٹل فیلڈ تھی، جہاں روحوں نے اپنی جنگ کبھی چھوڑی ہی نہیں تھی۔ ڈینڈی فیملی صرف ایک نیا شکار تھی جن کے آنے کا انتظار پہلے سے ہو رہا تھا۔ فائنلی 1974 کے بعد ڈینڈی فیملی نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک جگہ نہیں تھی، وہ ایک زندہ نائٹ میئر بن چکا تھا۔ گھر چھوڑنے کے بعد بھی ڈینڈی فیملی کا نائٹ میئر ختم نہیں ہوا، اور جو کچھ اس گھر میں ہوا اس کی نشانیاں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ وہ پرانی دیواریں، وہ لکیریں جو خود بخود فلور پر بن گئی تھیں، اور وہ ٹھنڈی ہوا جس میں آج بھی چیخوں کی گونج محسوس ہوتی ہے۔ شاید وہ گھر کبھی خالی ہوا ہی نہیں۔ 2010 کے بعد کئی پیرا نارمل انویسٹیگیشن ٹیم نے اس پرانے فارم ہاؤس کا جائزہ لیا۔ ان لوگوں نے صرف اس انجانی انرجی کو محسوس نہیں کیا بلکہ اسے ریکارڈ بھی کیا۔ 2013 میں ہانٹ دس انویسٹیگیشن نیم کی ایک ٹیم نے اسپرٹ باکس کا یوز کیا۔ اسپرٹ باکس ایک پیرا نارمل ڈیوائس ہوتی ہے جو ریڈیو فریکوینسیز سکین کرتی ہے، اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس میں بھوتوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اور تبھی ایک صاف اور ڈراؤنی میل وائس ریکارڈ ہوئی، گیٹ آؤٹ۔ جب ٹیم نے دوبارہ پوچھا کون ہے یہاں، جواب ملا، آئی ایم ہیئر آلویز۔ وہ پیرا نارمل انویسٹیگیشن ٹیم بھی مکمل ڈر گئی۔ انہوں نے رپورٹ کیا کہ کچھ ایریاز جیسے کلیرا کا بیڈ روم اور اسٹار کیس، وہاں ٹمپریچر اچانک 15 ڈگری گر جاتا ہے بنا کسی ایکسپلانیشن کے۔ انویسٹیگیشن کے دوران جب گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک پیرا نارمل ڈیوائس ای ایم ایف میٹر جسے بھوتوں کی انرجی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا اچانک ڈینجر لیول تک پہنچ گیا۔ میٹر کی نیڈل تیزی سے ہلی اور ریڈ زون میں چلی گئی، جو نارملی صرف تب ہوتا ہے جب کوئی مضبوط انرجی یا گھوسٹی پریزنس پاس ہو۔ لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی اس وقت گھر میں کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ آخر کار یہ ثابت ہو گیا کہ وہ گھر کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اتنے سالوں بعد بھی ہنسڈیل ہاؤس وہاں کھڑا ہے۔ اسے پینٹ اور ریپیئر تو کیا گیا، لیکن اس کے اندر اب بھی وہ ڈراؤنی آوازیں چھپی ہوئی ہیں۔ آج بھی لوگ پیرا نارمل ٹور پر ہنسڈیل ہاؤس جاتے ہیں۔ ہر گروپ کچھ نہ کچھ ان ایکسپلینیبل ضرور دیکھتا ہے، چاہے وہ فلکرنگ لائٹ ہو، وسپرنگ وائسز ہوں، یا پھر وہ اندھیرے میں گھورتی آنکھیں۔ کئی بار لوگوں نے ایک عورت جیسے روپ کو ونڈو کے پیچھے سے گھورتے دیکھا، وائٹ گاؤن میں، بالکل ہلے بنا، لیکن جب پاس جاتے وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں جانے والے کئی لوگ رات بھر نیند نہیں لے پاتے، کچھ وہاں سے بے حال ہو کر آئے اور کچھ کبھی واپس ہی نہیں آئے، کیونکہ وہ گھر تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ گھر بدل گیا، زمانہ بدل گیا، لیکن جو روحیں وہاں بند ہیں ان کا انتقام ابھی باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی رات بھر جگائے تو سوچئے ان لوگوں کا کیا ہوا ہوگا جو وہاں رہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک اصلی زندگی کی سچی کہانی، ڈینڈی فیملی اور اس شرابتی فارم ہاؤس کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ کبھی کسی ہانٹڈ جگہ گئے ہیں۔